رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے۔ سلسلے قید و بند کے کئی طے کر کے ہم نے جذبہ دار و رسن کو ضیاء بخشی ہے۔ صاحب صدر اور میرے عزیز دوستوں، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان سب کی نبوت ایک خاص مدت کے لیے تھی، ایک خاص قوم کے لیے تھی، ایک خاص بستی کے لیے تھی، ایک خاص دور کے لیے تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے آخری تحفہ، صاحب رشد و ہدایت، کائنات کے نجات دہندہ، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہی فرمایا، اے محمد تو انبیاء میں سے آخری نبی ہے، تیری نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے، تیری نبوت لامتناہی نبوت ہے، تیری نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کسی نبی یا رسول کو نہیں بخشی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے کائنات کہ آخری تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اس میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ عطا کی کہ آپ کے سر پر تاجدار ختم نبوت سجا کر کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہی فرمایا، اے محمد تو انبیاء میں سے آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی تشریح نبی، نہ کوئی غیر تشریح نبی۔ اے محمد تیرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، مفتری تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا سچا رسول نہیں ہو سکتا۔ ریاض خدا کا گلے سرسبد، ریاض خدا کا گلے سرسبد، محمد ازل ہے محمد ابد، محمد کے شاہد بھی مشہود بھی، محمد کے حامد بھی محمود بھی، محمد سراجو محمد منیر، محمد بشیرو محمد نذیر، محمد کلیمو محمد کلام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ میرے دوستو، اسی ختم نبوت کے لیے دور صحابہ سے لے کر آج تک امت محمدیہ کے عظیم سپوتوں اور عاشقان رسول نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دفاع ختم نبوت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا کلا کما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 1200 صحابہ کی قربانی دے کر کیا، جس میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ میرے دوستوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون شخص مسلمہ کو قتل کر کے میں محمد کا دل ٹھنڈا کرے گا، تو ایک بزرگ صحابی حضرت حبیب ابن زید انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ مسلمہ کے کارندوں نے حضرت حبیب کو گرفتار کر لیا۔ حضرت حبیب سے پوچھا، بتا تیرا حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں۔ پھر مسلمان نے پوچھا، میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب فرماتے ہیں، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا، لیکن سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ مسلمان نے کہا، تجھے سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حبیب نے فرمایا، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں اڑے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔
نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی، نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان نے جلاد کو حکم دیا اس کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، پھر دوسرا بازو، پھر ایک ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ، پھر ایک ضرب آپ کے سینے پہ ماری گئی۔ آپ انگشت شہادت خون میں ڈبو کر فرماتے ہیں، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ والسلام۔